السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ جی، آج ہمارا سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے، اور سورہ آل عمران مدنی سورہ ہے، جس کے جو قرآن کے اندر 3 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 89 نمبر ہے۔ آپ لوگ جب بھی قرآن کے اندر دیکھیں تو سورہ کے نام کے ساتھ ہمیشہ آپ کو نظر آتا ہوگا کہ دو دو چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ ایک سائڈ پہ، یہاں پر جو فرسٹ سائڈ پہ، ایک سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے وہ اس کا قرآن کے اندر نمبر ہوتا ہے، اور دوسرا نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہر ہر سورہ کا قرآن کے اندر ایسے ہی نمبر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نزول کے اعتبار سے بھی اس کا نمبر لکھا ہوتا ہے، اور قرآن کے اندر اس کا نمبر بھی لکھا ہوتا ہے۔ آیات اس کی 200 ہیں، اور یہ جو سورہ ہے سورہ بقرہ کے بعد لمبی سورہ، سب سے بڑی جو سورہ ہے وہ یہی سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کا نمبر آتا ہے۔ اور سورہ آل عمران میں بھی بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر 20 رکوع ہیں۔ سورہ آل عمران کا نام آل عمران اس لیے رکھا گیا، یہ اس کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کی بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اس لیے ان کو آل عمران میں شامل کیا گیا۔ آغاز کرتے ہیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز سورت کا حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ چونکہ اس سورت کے اندر زیادہ تر باتیں عیسائیوں سے کی جا رہی ہیں، اور انہی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر اس سورت کے اندر اپنی وحدانیت کے بارے میں بار 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 تذکرہ کیا۔ تو سورت کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ہوتا ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ ہے، یعنی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ زندہ ہے، بلکہ وہ ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس نے ہر نظام کو دنیا کے قائم کر رکھا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے نازل کی، اس رب کائنات نے اے نبی آپ پر اس کتاب کو، اس قرآن کو نازل کیا جو کہ حق کے ساتھ ہے، اور نہ صرف وہ حق کے ساتھ ہے بلکہ وہ ان تمام کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آئی ہیں۔ اور کس کی تصدیق کرتا ہے؟ وہ تورات، اور اللہ تعالیٰ پھر مزید لیبوریٹ کرتے ہیں کہ وہ تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، یعنی کہ وہ ان کے برحق ہونے کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کردہ کتابیں ہیں، اور وہ جو احکامات ان کی کتابوں میں ہیں ان کو مزید ایلیبوریٹ کرتا ہے۔ من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور اسی نے حق اور باطل میں فرق کرنے والا قرآن اتارا۔ فرقان جو حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کیا ان کے لیے زبردست عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، یہ تمام کام کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا، نہ ہی زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ وہی ہے جو رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا ہے،
هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ماں کے پیٹوں کے اندر جیسے چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے ویسی صورت بنا دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ سب پر غالب و کمال حکمت والا ہے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب اتاری، جس میں سے بعض محکم آیات ہیں، وہی کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہے۔ محکم سے مراد کیا ہے کہ ان کے معنی جو ہے وہ آپ کو فوراً سمجھ آ جاتے ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جن کے معنی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، اور کچھ آیات محکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات محکم اتاری ہیں، اور وہی کتاب کی اصل ہیں، اور وہ احکامات فرض کیے گئے ہیں ہم سب پر ان پر عمل کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، پھر جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس میں سے ان آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یعنی جن کے معنی ان کو سمجھ نہیں آتے ہیں، جن کے معنی متشابہ ملتے جلتے ہیں، اور وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتا، تاکہ ان باتوں میں اس سے وہ فتنہ تلاش کر لیں، تاکہ وہ فتنہ تلاش کر کے اس کے پیچھے پڑ جائیں، اور اس کی اصل مراد کی تلاش کے لیے، حالانکہ ان کی اصل مراد کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے۔ علم میں پختگی جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، وہ اس میں کوئی ہیل حجت اور کوئی بہانے تلاش نہیں کرتے، ایسی آیات کے پیچھے نہیں پڑ جاتے کہ ان کے پیچھے پڑھ کے دین کے اندر کوئی خرابیاں تلاش کریں اور اس کے پیچھے پڑھ کے ہم اپنے ایمان کو خراب کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی آیات کا علم یا اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور علم میں پختگی رکھنے والے لوگ جو علم میں راسخ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان تمام آیات پر ایمان لائے، سب ہی ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت نہیں قبول کرتے مگر جو عقل مند ہیں۔ سب سے اہم بات یہ بھی اس سے سمجھنے کو ملتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کے پیچھے پڑے رہے، کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو نعوذ باللہ انہوں نے اس کو اللہ سے ہی منسوب کر دیا۔ اب جو لوگ علم میں راسخ ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے کی دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں علم عطا کیا ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا، اس کے بعد کہ جب ہمیں ہدایت مل جائے۔ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جس طرف وہ چاہتا ہے اس کو موڑ دیتا ہے۔ تو آپ کبھی اس بات پر فخر محسوس نہ کیجئے کہ آج اگر ہم ہدایت پر ہیں تو ہمیشہ ہی ہدایت پر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جب جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جب جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت سے پھیر دیتا ہے۔ اس دعا کا اہتمام کیجیے، اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ وہ کیا کرتے ہیں علم راسخ لوگ کہ اے ہمارے رب، آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے ہیں۔ ربنا انك جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ آپ ہی لوگوں کو اس دن جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہرگز کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے، اور وہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں، جیسے فرعون کی قوم کا اور ان سے پہلوں کا حال ہوا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آپ ان لوگوں سے کہہ دو جنہوں نے کفر کیا، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، اور تمہیں یعنی کہ شکست کر دے دی جائے گی۔ تم سمجھتے ہو کہ دنیا کے اندر تم ہی سب سے طاقتور ہو، تم عنقریب ہی مخلوق کر دیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان دو گروہوں میں ایک نشانی تھی جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے۔ ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ وہ کھلی آنکھوں سے انہیں اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جن کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے۔ جب یہ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی تھی تو مسلمان جب کافروں سے جنگ کر رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ
اس کے بارے میں بھی فرما دیا کہ دو گروہ تھے، اور اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی، اور اس وقت وہ دیکھ رہے تھے کہ جو کافر ہیں وہ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت جب یہ جنگ ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 313، اور کافر اس وقت 700 کے درمیان نظر آ رہے تھے، حالانکہ ان کی اصل تعداد 1000 کے قریب 3 گنا تھی۔ مقصد اس سے مسلمانوں کے عزم کو حوصلہ دینا تھا، اس میں اضافہ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کافروں کے سامنے زیادہ کر کے ان کو دکھایا، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے، اور مسلمانوں کو ان سے کئی گنا زیادہ ان کو دکھایا، اور کافروں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں اسی کے بارے میں کہ جب دو گروہ تھے، اور ایک اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا، وہ کفر کے لیے لڑ رہا تھا، وہ کھلی آنکھوں سے انہیں ایسا نہیں کہ وہ خواب دیکھ رہے تھے، بلکہ پورے ہوش و حواس سے انہیں اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت پہنچاتا ہے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ مسلمان اس وقت اگر 313 تھے تو وہ جنگ کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کو بڑھا دیا، لیکن جب وہ کافروں کو دیکھنے میں زیادہ لگ رہے تھے، لیکن مسلمان جب جنگ کے میدان میں اتر گئے، جب انہوں نے جنگ شروع کر دی، تو انہوں نے اپنی اصل تعداد کے ساتھ ہی جنگ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رعب اور دبدبہ ان کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا بٹھا دیا۔ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت خوشنما بنا دی گئی، مزین کر دی گئی، جو نفس کی خواہش کی محبت ہے، اور اس نفس کی خواہش کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خواہشیں بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی خوبصورت کی ہیں، جو عورتیں اور بیٹے اور سونا چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے یہ وہ گھوڑے ہیں جو سب سے قیمتی اور سب سے نفیس گھوڑے تھے۔ نشان زدہ گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہیں، یعنی کہ مال اور دولت بھی، یہ سب چیزیں اللہ نے خوبصورت کر دی، اور اس کے دل میں انسان کے دل میں اس کی محبت بٹھا دی۔ یہ سب دنیا کا کیا سامان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا کا ٹھکانہ زیادہ اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کچھ دن کا ٹھکانہ ہے، اور اللہ کے پاس کا ٹھکانہ بہت اچھا ہے۔ اے نبی آپ کہتے ہیں کیا میں تمہیں ان سے بہتر نہ بتاؤں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور نہایت پاک صاف بیویاں ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، جنت میں تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا انسان کو حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب بلا شبہ ہم ایمان لائے، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ ہم ایمان لائے سو ہمارے لیے ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصابرین والصادقین والقانتین والمنافقین، وہ صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے اور فرمانبرداری کرنے والے اور خرچ کرنے والے اور سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے والے ہیں۔ جو تہجد کا ٹائم ہے اس وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اللہ تعالیٰ نے اور فرشتوں نے اور اہل علم نے گواہی دی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس حال میں کہ وہ انصاف پر قائم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سب پر غالب و کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ جو یہ کہتے تھے کہ صرف اصل دین یہودیت اور عیسائیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ دین اللہ کے سامنے صرف اور صرف اسلام ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے ان کے بیچ میں بغاوت تھی، ضد تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے اس کا اختلاف کیا، بغی کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔
پھر وہ لوگ اگر آپس آپ سے جھگڑا کریں تو آپ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کی تابع کر دیا، اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم تابع ہو گئی؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئیں، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کے ذمے صرف اور صرف ان کو پیغام پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا ہرگز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے، اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، یعنی انصاف بھی نہیں کرنے دیتے، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے۔ یہ تنزیہ کہا جا رہا ہے، ان کو بشارت خوشخبری دے دیجیے۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اے نبی، یہ آپ نے انہیں ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا، یعنی مکمل کتاب تو قرآن ہے، تورات اور انجیل ایک حصہ تھا اس کتاب کا، انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، وہ جس بات پہ جھگڑ رہے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہیں، وہ اس کتاب کی طرف آنے ہی والے نہیں، کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی۔ وہ سمجھتے تھے کہ 40 دن انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، 40 دن سے بڑھ کر وہ جہنم میں نہیں رہیں گے، اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ خود کھڑا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں، اور ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی، آپ کہتے ہیں اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اور جس کو تو چاہتا ہے اور جس سے چاہتا ہے تو بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ بڑی عمدہ، بڑی ہی اچھی یہ آیت ہے، اور اس آیت کو پڑھا کیجیے، اس کا اہتمام کیا کیجیے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ اچھا، بہت سی روایات میں آتا ہے کہ جو حکمران ہیں وہ زیادہ تر آ، اس اس آیت کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھا کیجئے تاکہ گھروں میں خیر اور برکتیں نازل ہوں، اور آپ کے ہمارے دلوں کو سکون بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صفات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، یعنی کہ وہ داخل ہوتا ہے دن، یعنی کہ جب داخل ہوتا ہے تو اندر داخل ہوتے ساتھ ہی رات کے اندھیروں کو مکمل طور پر ہٹا دیتا ہے۔ جب کسی کے اندر داخل ہوتی ہے کوئی چیز تو اپنی پورا کا پورا اثر اس کے اندر لے آتی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی رزق کی کمی نہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق کی فراوانی عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ خاص طور پر فرمایا اللہ نے کہ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جو جس کی طرف جائے گا، جس کا رجحان جس کی طرف ہوگا، اللہ اسی کی طرف ڈال دے گا۔ اے نبی، آپ کہہ دیں جو تمہارے سینوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفس کو اس کا وہ موجود پائے گا، ہر نفس اس کو موجود پائے گا جو اس نے نیکی کی، جو بھی اس نے کمایا، جو اس نے اچھا کیا برا کیا، اس دن آدمی تمنا کرے گا کاش کاش کہ اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان میں ایک بہت دور کا فاصلہ ہوتا،
اور وہ برائیاں اس کے پاس پہنچتی ہی نہ، وہ دنیا میں برائیاں کر ہی نہ پاتا۔ اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ ابھی یہ دنیا میں ہی ڈرا رہا ہے کہ ان برائیوں سے بچ جاؤ۔ اے نبی، آپ کہہ دیجیے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ کافروں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ آپ ہدایت ان کو بتا دیجیے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں میں سے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے خاندان کو اور عمران کے خاندان کو اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ ان سے آدم علیہ السلام پہلے نبی، پھر نوح علیہ السلام آدم ثانی، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بعد پہ نبی آئے، اور پھر عمران کی بات اس لیے کی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ عمران کے خاندان کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں۔ اللہ نے اسی بات کو آگے اگلی آیت میں ایلیبوریٹ کر دیا کہ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب حضرت عمران علیہ السلام کی اب عمران یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو ان کے والد تھے عمران، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ مجھے معاف فرمائے، حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ جو عمران ہے ان کی یہ کوئی نبی نہیں تھے، یہ بہت بڑے عالم تھے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی نبی تھے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، یقیناً جو میرے پیٹ میں ہے میں نے نظر مانی ہے کہ تیرے لیے آزاد چھوڑا ہوا ہوگا۔ ان کی اولاد نہیں تھی کافی سالوں تک، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر میری کوئی اولاد ہو گئی تو میں اس کو تیرے راستے پہ آزاد چھوڑ دوں گی، اور وہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا، تو بس آپ مجھ سے قبول فرمائیں، یقیناً آپ سب کچھ جاننے والے ہیں۔ پھر جب اس نے بچے کو جنم دیا تو کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا، حالانکہ اللہ خوب جانتا تھا جو اس نے جنم دیا، اللہ کو تو پہلے ہی سے معلوم تھا۔ اور لڑکا تو لڑکی جیسا نہیں ہوتا، وہ تو ایسا نہیں کر سکتا۔ لڑکا تو ہر وقت پاک رہتا ہے، اس کو حیض نہیں ہوتا، لیکن لڑکی کو تو حیض بھی ہوتا ہے، اور اس کی تو طبیعت میں بھی ناسانی اور آ، آ، اس کی طبیعت میں بھی اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، لیکن لڑکی کی طبیعت لڑکی کی نسبت زیادہ بہتر رہتی ہے۔ اور بلا شبہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور یقیناً میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ نہ صرف ان کو بلکہ ان کی اولاد کے لیے بھی انہوں نے دعا کر دی۔ ہم تو اپنی اولاد جو پیدا ہوتی ہے اس کے لیے بھی دعا نہیں کرتے، بلکہ اس کے لیے بھی خوشیاں کہتے ہیں، بس یہ بچہ پیدا ہو گیا، بس نہیں، اس کو اور اس کی آگے آنے والی اولاد کو بھی دعا دی انہوں نے۔ سو اس کے رب نے اسے اچھی قبولیت کے ساتھ قبول فرمایا، اور ان کی بہترین پرورش کی، اور زکریا علیہ السلام کو اس کا سرپرست بنایا۔ زکریا علیہ السلام کی بھی اولاد نہیں تھی۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس اس کے پاس عبادت خانے میں آتے، اس کے پاس رزق پاتے، وہ پوچھتے، مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ کہتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام کو یہودیوں نے شہید کیا۔ وہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ علی کا نبی تھے، اسی جگہ پر وہیں پر دعا زکریا ربہ، زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ اب یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ لگ رہی ہے کہ زکریا علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود ان کو علم نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت مریم سے پوچھا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ جیسے ہی ان کو پتہ لگا، انہوں نے فوراً اپنے رب سے انہوں نے حضرت مریم سے بھی یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہے تو تم میرے لیے دعا کرو، بلکہ انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اسی جگہ پر فوراً کھڑے ہو کے اپنے رب کو پکارنے لگے۔ یہاں سے جو ہم وسیلوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کہ یہ وسیلے ہیں یا وہ ہیں، اب یہاں پر خود دیکھ رہے ہیں کہ نبی خود اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دعا کی، قالا ربی، اے میرے رب، حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ یہ واضح دعا ہے کہ اولاد کے لیے جب دعا کریں تو پاکیزہ اولاد کے لیے دعا کریں، بلا شبہ تو ہی دعا کو سننے والا ہے۔ تو چنانچہ فرشتوں نے اس کو آواز دی،
جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے وہ پہلی دفعہ دعا کی ہے، اس سے پہلے بھی بہت بار دعا کی ہوگی یقیناً، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک یہ معجزہ قرار دینا تھا کہ عمر کے اس حصے میں جا کر ان کو اولاد عطا کرنی تھی جبکہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا اس بات کے لیے کہ اس کے بعد بھی حضرت مریم علیہ السلام کو جس طرح سے بغیر باپ کے اولاد عطا کی، اسی طرح سے یہ زکریا علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں ان کو اولاد عطا کی۔ تو عبادت خانے میں کھڑا نماز ادا کر رہے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بھی سلیکٹ کر دیا، جو اللہ تعالیٰ کے ایک کلمے عیسیٰ کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے اوپر بہت ضبط رکھنے والا ہوگا، یعنی اپنے غصے کو پوری طرح قابو رکھنے والا ہوگا اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا، حالانکہ یقیناً مجھ تک بڑھاپا آ پہنچا ہے اور میری بیوی پانچ ہے۔ بہت خاص بات پتہ چل رہی ہے کہ ان کا بھی بالکل وہی معاملہ، کہ ان کی بیوی بانجھ ہے اور وہ خود بڑھاپے تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اتنا اپنے آپ کو بوڑھا کیوں کہا، حالانکہ مرد تو بوڑھا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ مرد کے سپرمز اتنے سٹرونگ ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی ایج میں فرٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے وہ یعنی کہ اب عمر کے اس حصے تک پہنچ چکے تھے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ میں بڑھاپے کے اس حد تک پہنچ چکا ہوں کہ اب اولاد ہونا ممکن نہیں۔ حالانکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور اس دعا کے وقت اس وقت انہیں مایوسی نہیں ہوئی، حالانکہ مانگا بھی انہوں نے خود تھا اولاد کو، اور انہوں نے کہا کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی بتا دیں۔ اللہ نے فرمایا، آپ کے لیے نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک لوگوں سے کچھ اشاروں کے سوا بات نہ کر سکیں گے، حالانکہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن اشاروں کے ساتھ سوا بات نہیں کر سکیں گے۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کو کہا کہ آپ صبح اور شام کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کریں، اور اس کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو برگزیدہ بنایا ہے اور آپ کو پاک کیا ہے اور سب جہان کی عورتوں پر آپ کو منتخب کیا ہے، اے مریم اپنے رب کی اطاعت کرو، سجدے کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، ورنہ آپ ان کے پاس موجود نہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اپنے قلم ڈال رہے تھے، یعنی کہ یہ قرہ ڈال رہے تھے کہ کون حضرت مریم کی کفالت کرے گا جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا، تو دیکھ رہے تھے کہ کون ان کی سرپرستی کرے گا، اور نہ ہی آپ اس وقت اس کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ ہر کوئی چاہتا تھا حضرت مریم کی سرپرستی وہ کرے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اور اس وقت پھر وہ قرآن حضرت زکریا علیہ السلام کے نام پر نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، کلمے یعنی کہ ایک بات کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بہت بڑے مرتبے والا ہوگا اور مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور وہ گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی لوگوں سے باتیں کرے گا، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ مریم علیہ السلام بہت تعجب اور پریشانی سے انہوں نے پوچھا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ کسی نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً وہ اس سے کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دیا کہ اللہ اس کو حکمت، تورات اور انجیل بھی سکھائے گا، اور بنی اسرائیل کی جانب رسول ہوگا۔ یقیناً میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت جیسی چیز بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو ٹھیک کرتا ہوں اور مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم جو کھاتے ہو اور کیا اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، بلا شبہ اس میں یقیناً تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، یہ سب معجزات ان کو عطا کیے، اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کے لیے جو مجھ سے پہلے تورات میں سے ہے، اور تاکہ میں بعض وہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں۔
चनाचे अल्लाह ताला से डर जाओ और मेरी इताअत करो। इन अल्लाह, अल्लाह ताला फरमाते हैं, यकीनन अल्लाह ताला मेरा रब है और तुम्हारा भी रब है, बस तुम उसकी इबादत करो। और यही सीधा रास्ता है, अल्लाह की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर जब ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कुफ्र महसूस किया, उन लोगों से जब उन लोगों से को कुफ्र उनका उनसे महसूस किया, तो उन्होंने कहा कि कौन अल्लाह ताला की तरफ मेरा मददगार है, हवारियून यानी कि कौन मेरी मदद करेगा। तो अंसारी उन्होंने कहा कि कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह ताला के दीन को फैलाने में। तो हवारियों ने कहा हम अल्लाह ताला के मददगार हैं, हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए हैं और आप गवाह हो जाएं कि यकीनन हम फर्माबरदार हैं। तो याद रखिए कि आपका और हम और आप भी अल्लाह ताला की दीन पर को फैलाना हम पर फर्ज आयद है। हम इस पर ईमान लाए हैं और हमने रसूल की पैरवी की है। चनाचे हमें भी गवाही देने वालों के साथ लिख लीजिए कि क़यामत के रोज हम गवाही देंगे कि हमारा हमारा नबी हमारे पास पूरा दीन लेकर आया, और उन्होंने खुफिया तदबीर की और अल्लाह ताला ने भी खुफिया तदबीर की, और अल्लाह ताला सब खुफिया तदबीर करने वालों में सबसे बेहतर है। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए ईसा, यकीनन मैं तुझे कब्ज करने वाला हूँ, कब्ज करने से मुराद क्या कि पूरा रूह के साथ उठाने वाला हूँ, जिस्म और रूह को इकट्ठा उठाने वाला हूँ, और तुझे अपनी जानिब उठाने वाला हूँ, और उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया तुझे पाक करने वाला हूँ, क्योंकि वो उन नबी के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे। और जिन लोगों ने तेरी पैरवी की उन्हें क्यामत के तक उन लोगों पर गालिब करने वाला हूँ जिन्होंने कुफ्र किया। यानी वो उम्मत जो दीन पर चली वो आखिर तक दीन इस्लाम पर ही रही। फिर मेरी तरफ तुम सबकी वापसी है, सो मैं तुम्हारे दरमियान उन बातों में फैसला करूंगा जिनमें तुम इख्तलाफ किया करते थे। फिर जिन लोगों ने कुफ्र किया उन्हें दुनिया में और आखिरत में सख्त अजाब दूंगा, और उनके लिए कोई मददगार ना होगा। लेकिन जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, तो उन्हें वो पूरे पूरे उनके अजर देगा, और अल्लाह ताला जालिमों से मोहब्बत नहीं करता। ये है जो हम पर हिकमत हम पुर हिकमत आयात और नसीहत में से तुम पर पढ़ते हैं। ये कुरान की आयत हिकमत और नसीहत तब हमें मालूम हो जब हम इस कुरान का इल्म, उसकी जुबान को सीखें। उसके बगैर ना ही कुरान हमें हिकमत मालूम होगा और ना ही हमें नसीहत मालूम होगा। बिलाशुबा ईसा की मिसाल अल्लाह ताला के नजदीक आदम की मिसाल जैसी है। मसला ईसा इंदल्लाहि का मसली आदमा, जैसे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बगैर वालिदैन के पैदा किया, इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को भी बगैर नुतफे के अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह ताला ने उस आदम को मट्टी से बनाया, फिर उससे कहा कि हो जा, तो वो हो गया। ये हक है तेरे रब की जानिब से, चनाचे आप शिरक करने वालों में से ना हो जाना। ये ईसाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार सवाल करते थे, जिसका जवाब अल्लाह ने दिया। फिर जो आपसे इसमें झगड़ा करे, इसके बाद जो इल्म मैंने आपके पास भेजा है, मेरी तरफ से आपके पास आ गया है, तो आप कह दीजिए कि तुम आओ अपने बेटों को और बेटों को और तुम्हारे बेटों को बुलाओ। हम अपने बेटों को और तुम्हारे बेटों को बुलाएं, और अपनी औरतों और तुम्हारी औरतों को, और अपने आप को और तुम्हें भी बुलाएं। फिर हम गिड़गिड़ा कर दुआ करें, बस हम झूठों पर अल्लाह ताला की लानत भेजें। ये हजरत अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाइयों और यहूदियों को चैलेंज किया था, जो बार बार वो उनसे कह रहे थे कि आप झूठे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आओ हम दुआ करते हैं, और फिर जो झूठा होगा अल्लाह ताला की उस पर लानत हो, वो सब के सब मर जाएं। उस वक्त ईसाई और यहूदी जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आए अपनी औलाद लेकर, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत को लेकर मैदान में आए मदीना में। हजरत अली को, हजरत हजरत फातिमा को, उनके बच्चों को लेकर हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर पहुंचे, लेकिन वो नहीं आए। उन्हें मालूम था कि ये नबी है, और अगर उन्होंने दुआ कर दी तो हम सब के सब मारे जाएंगे। बिलाशुबा ये यकीनन सच्चा बयान है, मगर अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं। और बिलाशुबा अल्लाह ताला यकीनन वही सब पर गालिब और कमाल हिकमत वाला है। अगर वो फिर भी मुंह मोड़ेंगे, तो अल्लाह ताला फसाद करने वालों को यकीनन खूब जानता है। ए नबी, आप कह दें, अहले किताब, इस कलमे की तरफ आओ जो हमारे दरमियान और तुम्हारे दरमियान बराबर है,
یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دین دے کر بھیجا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ ہم اللہ کے سوا ایک دوسرے کو بھی رب نہیں بنائیں گے۔ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں کہ تم گواہ ہو جاؤ اور بلا شبہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا دیا۔ تو یعنی کہ میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ تم مجھے رب بناؤ۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے تھے، عیسائی یہودی سب، اور عیسائی کہتے کہ وہ عیسائی تھے، یہودی کہتے وہ یہودی تھے، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں۔ تو پھر وہ عیسائی اور یہودی کیسے ہو سکتے تھے ابراہیم علیہ السلام؟ ہاں، تم وہ لوگ ہو، تم نے اس بات پہ جھگڑا کیا جس کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے، اللہ تعالیٰ کی مکمل تابعداری کرنے والے تھے، اور وہ مشرک نہ تھے۔ یقیناً لوگوں میں ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور یہ نبی اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ تمہیں نبی گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ گمراہ نہیں کر رہے مگر اپنی جانوں کو ہی وہ گمراہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کفر کیوں کرتے ہو حالانکہ تم گواہی دیتے ہو؟ اے اہل کتاب، تم حق کو باطل سے کیوں ملا دیتے ہو، اور کیوں تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی حق پر ہے؟ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ دن